مجلس کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ پیر و محترم سید کاظم حسین ندوی صاحب کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کی جملہ سعی و کوشش اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ ان کے جملہ مرحومین کے لیے بالخصوص مرحوم خادم حسین اور ان کی زوجہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہ تو آپ لوگوں نے دعا سے آمین کہی ہے، دعا سے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، 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 دشمن اہل بیت پہ لعنت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ صلوات۔ یوسف الزہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سبھی تعریفیں اس واجب الوجود پروردگار کے لیے جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت کے بعد بھی میسر نہ آئے، اور قریب اتنا ہے کہ شہرائے خودی پہ چل نکلو تو خود سے پہلے خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ظاہر اتنا ہے کہ
کہ اس کے عاشقوں کو اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائیں تو بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سامعین گرامی، وہ بولتا ہے تو سنائی نہیں دیتا، اور جب تک کوئی بندہ دہائی نہیں دیتا وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور جب اسے کسی کی زیارت کا شوق پیدا ہو جائے اسے طور پر بلا کر طور کو توڑ دیتا ہے، اور اگر اس کا دل کسی پر آ جائے اسے فرش سے اٹھا کر معراج کرا دیتا ہے، اور معراج پہ بلا کر جلی نبی سے علی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ آپ نے بھی داد نہیں دی، وہ بھی داد نہیں دیتے، آپ اعتراض نہیں کرتے لیکن وہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہر بات میں علی کو لے کر آ جاتے ہیں۔ بھائی ہم سے نہ الجھا کرو، ہم ہر بات میں علی کو نہ لے آتے، تم الجھنا ہے تو اس اللہ سے الجھو کہ جس اللہ نے علی کو منوایا، جس اللہ نے علی کو سجایا، جس اللہ نے ہر میدان میں علی کو دکھایا۔ اور سامعین گرامی، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو قادر الکلام ہے، وہ چاہتا تو کسی اور لہجے میں بھی گفتگو کر سکتا تھا۔ ہاں وہ قادر الکلام ہے، وہ چاہتا ایک نیا لہجہ خلق کر سکتا، تو پھر اعتراض شکن قبیلے نے ان کو جواب دیا کہ آداب ضیافت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے میزبان پر واجب ہے کہ مہمان کو وہ چیز دے جو مہمان کو اچھی لگتی ہو۔ اب ہم سے نہ الجھو، تم علی سے زیادہ محمد کا پسندیدہ لے آؤ، اللہ اپنا لہجہ بدل دے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو سامعین گرامی قدر، آج کا یہ مادی دور کہ جس میں ہر انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آج کا انسان حکومت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آج کا انسان اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم نے جو بھی مال و دولت حاصل کر لیتا ہے، لیکن گھر بنانے سے، مال و دولت بنانے سے، مال و دولت تو بنا سکتا ہے، کوٹھی تو بنا سکتا ہے، لیکن نیند نہیں بنا سکتا۔ تاج محل تو بنا سکتا ہے لیکن اطمینان و سکون نہیں بنا سکتا۔ وہ اقتدار میں تو آ سکتا ہے لیکن اطمینان والی زندگی نہیں آ سکتا۔ ہم نے حسین کو ایسے نہیں مانا، ہم نے اقتدار کو بھی ٹھوکر ماری ہے، ہم نے کرسی کو بھی ٹھوکر ماری ہے، ہم نے حکومتوں کو بھی ٹھوکر ماری ہے۔ ہم جس خاک پر آ کر بیٹھے ہیں نا، اس خاک میں اتنی طاقت ہے جو کرسی کو بھی ختم کر دیتی ہے، جو حکومتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لوگ جس کو خاک سمجھ رہے ہیں، یہ صرف خاک نہیں بلکہ ہم حسین کے ایسے دیوانے نہیں ہوئے، بلکہ یہ خاک وہ خاک ہے کہ اس کریم ابن کریم نے، اس اعلیٰ ابن اعلیٰ نے، جو بھی اس خاک پر بیٹھتا ہے وہ خاک پر نہیں عرش نشیں ہو جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہم ایسے اس خاک پر آ کر نہیں بیٹھتے، یہ خاک کوئی عام خاک نہیں بلکہ یہ جو لوگوں کی نظر میں خاک ہے، اگر اس خاک پر آ جائے حسین عرش نشیں کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ کی آیت کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر، یا ہمیں سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھ۔
یہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کی تب تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ کسی کی ہو جاتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ ہر مسلک والے نے اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا بھی مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر، یا سیدھے رستے پر ثابت قدم رکھ۔ ہر بندہ یہ دعا مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ ہر مسلک والا اپنی نماز میں یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کیا کوئی ایسی نماز ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے؟ تو ہر مسلک والا یہی کہے گا کہ وہ نماز ہی نہیں کہ جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو۔ اب ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سورۃ الفاتحہ کس کا کلام؟ بولے، اللہ کا کلام۔ سورۃ الفاتحہ کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ لانے والا کون؟ جبرائیل، سردار ملائکہ۔ کس کے قلب پر لے کر آیا؟ رسول پاک کے قلب پر اترا۔ ہے بھی اللہ کا کلام، لانے والا بھی جبرائیل، لے کر آ رہا ہے رسول پاک کے قلب پر۔ اب سورۃ رحمان کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سورۃ رحمان کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ لانے والا کون؟ جبرائیل۔ کس کے قلب پر اترا؟ محمد کے قلب پر اترا۔ بھائی سورۃ الفاتحہ بھی اللہ کا کلام، سورۃ الرحمن بھی اللہ کا کلام۔ فاتحہ کو لانے والا بھی جبرائیل، رحمان کو لانے والا بھی جبرائیل، وہ بھی رسول پاک کے قلب پر، یہ بھی رسول پاک کے قلب پر۔ اب اگر کوئی سورۃ الفاتحہ کی جگہ سورۃ رحمان پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولے، آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی۔ بھائی لانے والا بھی جبرائیل، کلام بھی اللہ کا، نازل بھی رسول کے قلب پر۔ جب لانے والا بھی اللہ، رسول کے قلب پر، یہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام، تو جب اللہ والے کی جگہ اللہ والا کوئی اور نہیں رکھ سکتے، تو دنیا والے اللہ والوں کی جگہ کوئی دنیا والے کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ یا علی علیہ السلام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آواز پروردگار آئے گی، اگر نماز میری ہے تو پھر مرضی بھی میری ہوگی۔ جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز میری تو مرضی بھی میری۔ ہم اپنی مرضی سے اس اللہ کے کلام کی جگہ کوئی اور اللہ کا کلام نہیں رکھ سکتے، تو دنیا والے اللہ والوں کی جگہ دنیا والوں کو رہنما کیسے بنا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے پروردگار، اسی رستے پر ثابت قدم رکھ، ہر انسان کو اسی رستے پر ہدایت کر۔ اور پھر خدا کی ذات نے اگلی آیت میں بیان کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ ہے کون سا؟ وہ جو سیدھا رستہ ہے، جو مجلس کے آغاز میں جو آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا راستہ سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس رستے کی اتباع کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ کی تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ یہاں سورۃ الحمد میں فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔
ایک جگہ کہا کہ یہ میرا راستہ، نماز میں ہر بندے سے کہلوایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ، تو پتہ چلا یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کوئی اللہ والے وہ ہے کہ جن کی رضا بھی اللہ کی رضا ہے، جن کی لعنت بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ان لوگوں کا جو راستہ ہے، وہ لوگ کوئی ہم اور آپ میں نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ تو تاریخ اٹھائیے، وہ کون سی ہستی ہے کہ جو رسول کے ساتھ بھی، رسول کے بعد بھی ہر لمحے میں رسول کی سیرت پر چلتے ہوئے نظر آتی ہے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ ہے، میں ساری زندگی رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا رہا جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹ کا بچہ چلتا ہے۔ جس کا اٹھنا ہو تو رسول کا اٹھنا ہو، جس کا بیٹھنا ہو رسول کا بیٹھنا ہو، جس کا چلنا ہو رسول کا چلنا ہو، جس کا کردار ہو رسول کا کردار ہو، جس کی گفتار ہو رسول کی گفتار ہو۔ پھر ایسے تو عین اللہ نہیں بن گئے، ایسے تو وجہ اللہ نہیں بن گئے، ایسے تو ید اللہ نہیں بن گئے، ایسے تو لسان اللہ نہیں بن گئے۔ کائنات والوں سن لو، پھر ایسے علی ولی اللہ نہیں بن گئے۔ یا علیہ السلام۔ تو سامعین گرامی، علی ابن ابی طالب ہی ہے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا رستہ ہے، جو ساری زندگی رسول کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور رسول فرماتے رہے یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح۔ تو سامعین گرامی، امیر المومنین کی ذات ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ سامعین گرامی، اللہ نے کس پر نعمتیں نازل کی؟ کیا آپ اور مجھے اللہ نے نعمتیں دی ہیں یا نہیں؟ بولے، دی ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہے۔ آنکھ سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اللہ نے دی۔ زبان اللہ نے دی، پانی جیسی نعمت، کھانے جیسی نعمتیں، سانس جیسی نعمت، یہ مجلس اعضاء جیسی نعمت، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ دیکھنے والی نعمت، کھانے والی نعمت، سننے والی نعمت، تو یہ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور قرآن میں فرماتا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ نے سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے اپنی نعمتیں تم پر برسا دی ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر برسا دی ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ نعمتیں تو فرعون کے پاس بھی ہے، فرعون بھی تو دیکھ رہا ہے، فرعون بھی تو سن رہا ہے، فرعون بھی تو بول رہا ہے۔ کھانے والی نعمتیں بھی اس کے پاس تھیں، یہ نعمتیں فرعون کے پاس بھی تھیں، موسیٰ کے پاس بھی تھیں، نمرود کے پاس بھی تھیں، ابراہیم کے پاس بھی تھیں، یزید کے پاس بھی تھی، آج ہمارے پاس بھی ہے۔ تو پھر وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے؟ سن رہے ہیں توجہ سے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو پتہ چلا سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہوگی جو اس نعمت کی وجہ سے یہ سب نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اور امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں یا سابغ النعم، اے نعمتوں کو برسانے والے،
یعنی اتنی نعمتیں برسائیں کہ جن کو شمار کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے نعمتیں اپنے ماننے والوں کو بھی دی، نہ ماننے والوں کو بھی دی۔ تو وہ ایسی کون سی نعمت ہے؟ تو پتہ چلا سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی کہ جس کے صدقے یہ سب نعمتیں مل رہی ہے۔ تو لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا نہ آسمان ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ تارے ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ مخلوق ہوتی، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، اے محمد تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ، بولیں سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ، بولیں سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ، کہ اگر حبیب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمت میں شکر کرو گے تو میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں سامعین گرامی، لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اب جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ذات محمد والی، کیا اس کا شکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب کیسے پتہ چلے کہ ذات محمد جو اللہ نے بڑی نعمت دی اس کا شکر ادا کیسے کرے؟ تو دلیل یہ ہے کہ محمد کو ویسے مانے جیسا اس نے بنایا ہے تو یہ ہوگا شکران نعمت، اور ویسا نہ مانے جیسا اس نے بنایا تو یہ ہوگا کفران نعمت۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ ہے سب سے بڑی نعمت، اب اس کا جو اس کو ویسے مانے جیسے اللہ نے بنایا تو یہ ہوگا شکران نعمت۔ اب جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا اللہ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ نہ کیا، جنہوں نے محمد پر ہذیان کی تہمتیں لگائیں اللہ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ نہ کیا۔ واحد شیعہ ہے جنہوں نے محمد کو ویسا مانا جیسا محمد تھا۔ اللہ کو اس نعمت کا شکر کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے محمد کے ساتھ تجھے علی عطا کر دیا ہے۔ وہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ کفران نعمت کیا، محمد کو اپنے جیسا بشر مانا، اللہ نے نعمت میں اضافہ نہ کیا، ہم نے محمد کو ویسا مانا جیسا اللہ نے بنایا۔ اللہ کو شکر کرنا اتنا پسند آیا انہیں محمد کے بعد کچھ نہ دیا، ہمیں محمد کے بعد علی عطا کر دیا۔ یہ ہے نعمت کا شکر، اور نعمت کا شکر کرتے گئے اللہ نعمت میں اضافہ کرتا گیا۔ ہم نے علی کا شکر کیا، اللہ نے ہمیں حسن مجتبیٰ دیا۔ ہم نے حسن مجتبیٰ کا شکر کیا، اللہ نے حسین دیا۔ ہم نے حسین کا شکر کیا، اللہ نے زین العابدین دیا۔ ہم نے زین العابدین کا شکر کیا، اللہ نے محمد باقر دیا۔ ہم نے باقر کا شکر کیا، اللہ نے جعفر صادق عطا کیا۔ ہم نے جعفر صادق کا شکر کیا، اللہ نے موسیٰ کاظم دیا۔ ہم نے موسیٰ کا شکر کیا، اللہ نے علی رضا دیا۔ ہم نے علی رضا کا شکر کیا، اللہ نے محمد تقی دیا۔ ہم نے محمد تقی کا شکر کیا، اللہ نے علی نقی دیا۔ ہم نے علی نقی کا شکر کیا، اللہ نے حسن عسکری دیا۔ ہم نے حسن عسکری کا شکر کیا، اللہ نے محمد مہدی عطا کر دیا۔ اب اگر
کوئی محمد مہدی کی امامت کا قائل نہیں تو یہ اس کا قصور نہیں بلکہ اس کے بڑوں نے محمد کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا تھا۔ اور سامعین گرامی، اللہ نے ہمیں وہ محمد عطا کیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، ہمارے سارے کے سارے ہی محمد۔ پہلا محمد وہ کہ جس کے صدقے کائنات بنی، آخری محمد وہ جس کے صدقے کائنات باقی ہے۔ پہلا محمد وہ کہ جس پر نبوت کا خاتمہ، آخری محمد وہ جس پر امامت کا خاتمہ۔ اب اگر محمد کی نبوت کے بعد کوئی کسی کو نبی مانے وہ بھی لعنت اللہ، اب اگر کوئی امام مہدی کے بعد کسی کو کوئی امام مانے وہ بھی لعنت اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف جس کے صدقے میں بارشیں برس رہی ہے، آج اگر کوئی بارش برس رہی ہے تو امام زمانہ کا صدقہ ہے، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو امام زمانہ کا صدقہ، زمین سے نوریاں نکل رہی ہیں تو امام زمانہ کا صدقہ، میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے تو امام زمانہ کا صدقہ۔ اس نعمت کا شکر ادا کر۔ سامعین گرامی، آج بڑا مشکل ترین دور آ گیا، وہ دور کہ جس میں حسین حسین کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور، کتنی بڑی بڑی طاقتیں آئیں، کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں، سوشل میڈیا ان کے پاس، پرنٹ میڈیا ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، حکومتیں ان کے پاس، طاقتیں ان کے پاس، جتنے بھی آئے سب ختم ہو گئے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک حسین زندہ باد رہے گا۔ اور سامعین گرامی، یہ تو حسین ہے نا، یہ جو بل پاس ہوا ہے نا چند دنوں پہلے سینٹ میں، اس بل کے ساتھ تو ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس بل کے ساتھ ہم پاکستان، وہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس پاکستان میں اگر قرآن پڑھیں گے آپ پر FIR درج ہوگی۔ کیا بیٹھے رہیں گھروں میں یا نکلنا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، حسین حسین کریں گے، کیونکہ ہم تو جس آیت کو پڑھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ہمیں یا علی نظر آتا ہے یا حسین نظر آتا ہے۔ تو کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہمیں تو ہر آیت میں علی نظر آتا ہے۔ دنیا والوں، قرآن تو وہ ہے کہ جس کو حسین نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی۔ کیا آج ہم بل پاس ہونے کے ڈر سے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں؟ اور یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ سامعین گرامی، قائد محترم کا یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ بدماشی ہے، ملک پاکستان میں بدماشی کی جا رہی ہے، لیکن شیعہ قوم ابھی زندہ ہے، ابھی ہماری قیادت زندہ ہے۔ قائد محترم کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ وہ شیعت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ہم کل بھی حسین حسین کرتے رہے، ہم آج بھی حسین حسین کریں گے، ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ ذکر حسین تو رہے گا، کیونکہ یہ ذکر ہمارے ہونے کا محتاج نہیں۔ وہ چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ جس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تم فلانے کا ذکر کرو تو ہم پھر سارا محرم حسین حسین کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی،
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اہل بیت کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرنا۔ ہم کیوں کسی اور کا ذکر کریں؟ کیا ہمارے اہل بیت کم ہیں؟ کیا علی کے فضائل کم ہیں کہ اگر درختوں کی ساری کلمیں بن جائیں، سارے سمندروں کی سیاہی بن جائے، سارے جن و انس لکھنے والے بن جائیں، یہ تو ختم ہو سکتے ہیں، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے؟ علی کے فضائل کو چھوڑ کر ہم اوروں کے فضائل کیوں پڑھیں؟ تو سامعین گرامی، سورہ جمعہ کی آخری آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اگر یہ آیت پڑھی جائے نا اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے، تمام مفسرین نے لکھا ہے اگر وہ ترجمہ پڑھا جائے نا تو FIR ہو سکتی ہے۔ اب قرآن کے ماننے والے، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے سامنے ہیں، علی ابن ابی طالب کے محب تشریف فرما ہے، کیا قرآن کا ترجمہ کرنا چھوڑ دیں؟ اس کا ترجمہ مختصر سے یہ بنتا ہے کہ جب سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے صحابہ تھے، ظاہری بات ہے رسول جب خطبہ دے رہے تھے تو صحابیوں کا دور تھا۔ اچھا یہ کہتے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی جیسے صحابہ کو ہم مانتے ایسے تم بھی نہیں مانتے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، ہم نے تو صحابہ کی شان میں نوحے پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ میرے نوجوان بھائیو، سرچ کرو یوٹیوب پر اور یہ نوحہ اپنے گھروں میں چلاؤ کہ ہم صحابہ کی شان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ شان صحابہ زندہ باد نوحہ پڑھو، سنو۔ ہم صحابہ کو نہیں مانتے تو پھر صحابہ کو مانتا کون ہے؟ لیکن اہل بیت کا اپنا مقام، صحابہ کا اپنا مقام۔ صحابہ اگر آسمان پر بھی ہوں تو صحابہ ہی ہوں گے، اہل بیت اگر فرش پر بھی ہوں تو اہل بیت ہوں گے۔ اہل بیت اور صحابہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجات جو ہے، انسان کی نجات، وہ صحابہ کی پیروی میں نہیں، اہل بیت کی پیروی میں ہے۔ اہل بیت کا اپنا مقام، صحابہ کا اپنا مقام۔ ہم احترام کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں سب صحابہ کو، ہم کسی کی توہین کے قائل ہی نہیں۔ ہمارے مجتہدین کے فتاوی موجود کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو، تو ہم کیوں کریں؟ تو سامعین گرامی، رسول جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، بولے رسول خدا جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا خطبہ پشت کر کے پڑھا جاتا ہے یا منہ کر کے سامنے پڑھا جاتا ہے؟ آپ تو سنتے تھے نا کہ کچھ لوگ جب جنگوں کا اعلان ہوتا تھا تو چھپ جاتے تھے، کچھ بھاگ جاتے تھے جنگوں سے۔ ظاہری بات ہے رسول نے ادھر دیکھا تو کوئی ادھر سے نکل گیا، رسول نے ادھر دیکھا تو کوئی ادھر سے نکل گیا، لیکن خطبہ تو سامنے پڑھ رہے تھے۔ جیسے ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو رسول کی نظر تو سب پر تھی، کون جا رہا ہے پتہ چل رہا تھا۔ رسول کا خطبہ چھوڑ کر جب شام سے ایک تجارت والا قافلہ آیا، اس نے طبل بجایا کہ آؤ تجارت کر لو۔ کئی لوگ، کئی صحابی مسجد سے خطبہ چھوڑ کر تجارت کی طرف دوڑ پڑے۔ صرف 12 صحابی جمعے میں موجود رہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اگر یہ بھی چلے جاتے نا، ان سب پر عذاب آ جاتا۔ یہ ان چند کا صدقہ ہے کہ جو بھاگ گئے وہ بھی بچ گئے۔ تو سامعین گرامی، تو اس بات سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سارے صحابی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو مسجد میں رسول کا خطبہ سن رہے تھے اور جو تجارت کے لیے نکل گئے، دونوں برابر ہیں؟ تو سارے صحابہ ایک جیسے؟ تو سامعین گرامی، صحابہ کا احترام ہم بھی کرتے ہیں، صحابہ کا احترام آپ بھی کریں۔ آپ صحابہ کو یزید کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ گستاخی تو آپ کر رہے ہیں۔ توجہ کریں نا کہ یہ صحابہ کی گستاخی تو وہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کو یزید کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یزید تو لعنت اللہ ہے، صحابہ رضی اللہ ہے، تو صحابہ اور یزید کو ایک ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ تو توہین تم کر رہے ہو، ہمیں اس بل سے کوئی پریشانی نہیں ہے،
ہم تو ملک پاکستان میں رہنے والوں کے لیے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قائد محترم نے یکم ربیع الاول کو اعلان کر دیا ہے کہ سارا پاکستان اسلام آباد آ جائے۔ کہیں گے قائد محترم کی آواز پر لبیک، جائیں گے اسلام آباد یکم ربیع الاول۔ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، کسی پارٹی کا جلسہ نہیں، ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے اسلام آباد جانا ہے، حسین حسین کرنے کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو سامعین گرامی، یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ محترم ساجد علی نقوی صاحب سے بھی التماس کروں گا کہ یہاں کے جو بھٹا والی تھمے والی کے لوگ ہیں، آپ ان کی لسٹ مرتب کیجئے، نام لکھیے کہ جو مومنین مسلمان اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، تاکہ چکڑالہ کا ایک بہترین نمائندہ اجتماع ہم مل کر جائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کتنے جوانوں نے جانا ہے، اس مطابق ہم اپنی تیاری کر کے جائیں۔ سامعین گرامی، اور یہ تیاری کر کے آنا ہے۔ قبلہ ساجد علی نقوی صاحب نے فرمایا کہ جیسے امام مدینہ سے تیار ہو کر نکلے نا، ایسے آپ نے تیاری کر کے آنا ہے۔ میری پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں، آؤ آج اپنے بیٹوں کو تیار کرو کہ اے میرا بیٹا، آج فرزند زہرا نے بلا لیا ہے تو سب سے پہلے تو نے جانا ہے۔ میں تجھے معاف نہ کروں گی کہ اگر میں سن لوں کہ تو بھاگتے ہوئے والوں میں شامل تھا۔ مجلس حسین سے سبق لے کر جا میری ماں، اور اپنے جوان بیٹے کو تیار کر کہ بیٹا تو جا، آج فرزند زہرا نے صرف تجھے بلایا، اگر ضرورت پڑی نا تو میں بھی آؤں گی، اگر ضرورت پڑی پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، تو میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آؤں گی، لیکن ابھی فرزند زہرا نے صرف تجھے بلایا۔ تو جوان تیاری کر، اپنے آپ کو آمادہ کر۔ یہ سیاسی جلسہ نہیں، بلکہ یہ اسلام آباد میں اسلام کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں کہ مومنین یقیناً جو کہتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، امام کے استغاثے پر لبیک کہتے، آج آ گیا استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی جو حسین کے مشن کو بچائے؟ یہ یزید رضی اللہ کے بل پاس ہونے جا رہے ہیں، آپ کی ہر مجلس ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری بات نہیں، بلکہ یہ میری آقازادی نے شام کے بھرے دربار میں یزیدیوں کے مجمع میں یہ اعلان کر دیا تھا، فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید تو جو چالے چلنا چاہتا ہے چل لے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو قیامت تک ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ تو پھر جب اتنی بڑی بڑی بنی امیہ کی طاقتیں، حکومتیں وہ اس ذکر کو نہ مٹا سکیں، تو یہ تو کچھ چیز کی بھی نہیں ہے۔ جب مومنین کا سمندر اسلام آباد میں داخل ہوگا نا، وہ پارلیمنٹ پر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اے جوان ہاتھ میں علم عباس لے اور اس جھنڈے کے ساتھ علم عباس کو نصب کر کے بتا، یہ پاکستان کل بھی حسینیوں کا تھا، یہ پاکستان اب بھی حسینیوں کا ہے۔ جو ساتھ دینا چاہتے ہیں، جو اس احتجاج کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کہ جن کی آواز ہماری آواز کے ساتھ ہے، وہ مل کے اس نعرے کا جواب دے، لبیک یا حسین، بلند آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس عزادارو، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے عزادارو۔ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ جس دنیا جسے یہ خاک سمجھ رہی ہے نا، ہم ایسے حسین کے دیوانے نہیں، یہ فرش نہیں بلکہ یہ عرش نشین بنا دیتی ہے۔ آج گلخانی پر بھی میں نے جملہ کہا، میرے قبلہ و کعبہ جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے چند دن پہلے،
ساری زندگی مجالس پڑھتے گزر گئی، دین کی خدمت کرتے گزر گئی، کتنی کتابیں لکھ دی دین کے لیے، ساری زندگی مجلسیں پڑھتے گزر گئی، اپنی وصیت میں لکھ رہے کہ میری سالانہ مجلس سے کروانا۔ تو یہ مجلس کوئی عام چیز تو نہیں نا، جو ساری زندگی مجلس پڑھ رہا ہو وہ بھی وصیت کر رہا ہے میرے جانے کے بعد میرے لیے مجلس کروانا۔ یہی تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ غریب کربلا کے غم میں ایک آنسو آپ کا آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، حکم ہوا تھا کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے چند جملے پڑھو۔ مناسبت تو شام کی ہے، لیکن چونکہ حکم ہوا، عزادارو جب آئے نا اپنے بابا کے پاس کہ بابا مہمان تو مارے گئے، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں میدان کو جاؤں؟ عزادارو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا امام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو، نہ سنا کر کہ امام نے اجازت نہیں دی، بلکہ امام نے سر سے پاؤں تک ایسے انداز میں دیکھا کہ علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا نے اجازت دے دی ہے۔ سامعین گرامی، جب عباس آئے تھے نا اجازت مانگنے، امام نے فرمایا تھا انت صاحب لوائی، عباس تو جا رہا ہے، تو تو میری فوج کا علمدار ہے۔ جب قاسم آئے نا اجازت مانگنے، اے چچا مجھے جنگ میں جانے، میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، فرمایا قاسم بیٹا تو ضعیف ماں کا سہارا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے جب علی اکبر آئے نا سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور غریب چپ کر کے کھڑے رہے، علی اکبر نے سمجھ لیا کہ بابا نے اجازت دے دی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، گھوڑے پر سوار ہو گئے علی اکبر۔ علامہ یار شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا جوان نہیں تھا کہ جو جا رہا تھا میدان جس کے جنازے پر بیویوں نے ماتم کیا ہو۔ یا حسین ہے کہ جب جانے لگے تو بیویوں نے ماتم کیا، یا علی اکبر تھے جب میدان میں جانے لگے تو بیویوں نے ماتم کیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں میں آئے، اجازت لے رہے تھے اپنی ماں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی بہنوں سے۔ حلقہ بن گیا، ماتم ہوا، واہ غربتا واہ اکبرا، اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، اکبر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ عزادارو کوئی بی بی اکبر کا چہرہ چوم رہی تھی، کوئی بی بی اکبر کی داڑھی کو بوسہ دے رہی تھی، اجرکم اللہ عزادارو کوئی ماں سینہ چوم رہی تھی، ایک معصوم سکینہ جو کہتی ہے اکبر بھیا اپنے پاؤں رکاب سے نکالیے، اب میں آپ کے پاؤں پہ بوسہ دینا چاہتی ہوں، اب میں چھوٹی ہوں، اب پھپھیوں کے قد بڑے تھے، اب کسی نے چہرہ جو چوما، اب کسی نے داڑھی پہ بوسے دیے، میں نہیں کہتی گھوڑے سے اتر آ، اپنے پاؤں رکاب سے نکال، اب میں تیرے پاؤں پہ بوسے دینا چاہتی ہوں، میں شام تک کہوں گی میں نے شبیہ پیغمبر کے پاؤں چومے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، علی اکبر خدا حافظ کر کے روانہ ہوئے۔ اب میدان میں بڑی بہترین جنگ کی، 3 دن کی پیاس، جنگ کرتے کرتے ایک بار واپس آئے، بابا پیاس نے بڑا مار مکایا، کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اجرکم علی اللہ عزادارو، جب علی اکبر نے پانی مانگا، حسین کتنا غریب ہو گیا، جوان بیٹا پانی مانگ رہا، پلانے کے لیے پانی نہیں، اپنی انگوٹھی دی، کہا اکبر اپنے منہ میں رکھو، آپ کو نانا کوثر پلائیں گے۔ میں کہوں گا یا حسین آپ پر کتنی غربت آئی، یا علی آپ بھی بڑے مظلوم تھے، آؤ تعزیت کریں یا علی، آپ کو حسین کی تعزیت، آپ کو علی اکبر کی تعزیت۔ جب صفین میں آپ
نے محمد حنفیہ کو بھیجا، اور حنفیہ نے بڑی خوبصورت جنگ کی، پانی پی کر جنگ کی۔ جب حنفیہ جنگ کر کے واپس آئے نا، علی پانی لے کر آگے سے دوڑے، حنفیہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اور بچا ہوا پانی حنفیہ کی ذرہ کے اوپر ڈالا۔ یا علی کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ فرماتے ہیں حنفیہ نے بڑی جنگ کی، وہ حنفیہ پیاسا، حنفیہ کی ذرہ گرم ہو گئی۔ یا علی تو نے اپنے بیٹے کی ذرہ کو بھی ٹھنڈا کیا، دیکھ کربلا کا میدان، آپ کا حسین بیٹا علی اکبر پانی مانگنے آیا، حسین کے پاس پانی نہیں۔ اجرکم اللہ زادہ۔ بس آخری جملے جب روانہ ہو گئے نا، پھر میدان میں دشمنوں کو فنار کیا، وہ وقت آ گیا، اور جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، السلام کیا، یا ابا عبداللہ، بابا میری مدد کو آئیے۔ اور علی اکبر کی لاش پر حسین آئے، لیکن جوان بیٹے کو نہ اٹھا سکے۔ علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں، اپنے بیٹے کو جب اٹھانا چاہا حسین نہ اٹھا سکے، اور خیموں کی طرف رخ کیا، اور جو بچ گئے ہو اب میری مدد کو آؤ، اب مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا۔ میں کہوں گا آ گیا عباس، آ گیا قاسم، اور کسی نے سر سے اٹھایا، اور کسی نے کمر سے اٹھایا، اور کسی نے پاؤں سے اٹھایا، اور جب اکبر کو اٹھا کر لایا نا خیموں کے پاس، اور ہوتی رہی یہ جنگ، جب اکبر بھی شہید ہو گئے، جب قاسم بھی شہید ہو گئے۔ آخری جملہ جب دونوں بیٹوں کی لاشیں آ گئی نا، خیموں کے پاس رکھی، ایک ہاتھ علی اکبر پہ رکھا، ایک قاسم پر رکھا، اور پھر دعا کی، پروردگار میری قربانی قبول فرما، انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کریم اللہ اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ کریم اللہ اس کا ثواب خادم حسین مرحوم اور ان کی زوجہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما۔ کریم اللہ ہمارے بھائی حسین کی ہمشیرہ کی منت تھی، کریم پروردگار ان کی منت کو پورا فرما۔ کریم پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ شاہ صاحب کے گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس مشکل ترین دور میں بھی اس عزا خانے کو آباد کیا ہوا ہے، اس عزا خانے کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ملک پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما، امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔